اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر دو مصرعوں پر منقسم ہوتا ہے۔ مصرع اول کو صدر اور مصرع ثانی کو عجز۔ صدر کے آخری جز کو عروض، عجز کے آخری جز کو ضرب، بقیہ اجزاء کو حشو کہا جاتا ہے۔ یہ بات پہلے آپ حضرات کو بتائی جا چکی ہے کہ ایک شعر کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، دو مصرع ہوتے ہیں۔ پہلے مصرع کو صدر کہا جاتا ہے، دوسرے مصرع کو عجز کہا جاتا ہے۔ جو پہلا مصرع ہوتا ہے، اس پہلے مصرع کا جو آخری جز ہوتا ہے اسے عروض کہتے ہیں، اور جو دوسرا مصرع ہوتا ہے اس دوسرے مصرع کا جو آخری جز ہوتا ہے اسے ضرب کہتے ہیں۔ بقیہ جو اجزاء بچتے ہیں اسے حشو کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں، مفاعلۃ 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 مفاعلۃ، کل 6 بار میں نے مفاعلۃ کہا، تو یہ 6 کو آپ 2 جگہ تقسیم کر لیں۔ کل 6 مفاعلۃ جو میں نے پڑھے یہ ایک شعر ہے، ایک شعر کے قائم مقام ہے۔ اسے ایک شعر مان لیجئے کہ مفاعلۃ 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 مفاعلۃ، یہ ایک شعر ہے، اور پہلے کے 3 مفاعلۃ یہ پہلا مصرع ہے، اور اخیر کے 3 مفاعلۃ یعنی 4 5 6 یہ دوسرا مصرع ہے، اور پہلے کے جو 3 مفاعلۃ ہیں ان میں جو تیسرے نمبر پہ مفاعلۃ ہے وہ عروض ہے، اور بعد کے جو 3 مفاعلۃ ہیں ان میں جو آخری جز آخری مفاعلۃ ہے وہ ضرب ہے۔ پہلے 3 مفاعلۃ میں سے پہلا اور دوسرا مفاعلۃ، اور آخری 3 مفاعلۃ میں سے پہلا اور دوسرا مفاعلۃ، یہ حشو کہلائیں گے، حشو کہلائیں گے۔ کیا؟ حشو۔ ہاں، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یعنی ایک شعر کے 2 مصرع ہوتے ہیں، پہلے مصرع کو صدر کہتے ہیں، دوسرے مصرع کو عجز کہتے ہیں۔ پہلے مصرع کا جو آخری جز ہوتا ہے اسے عروض کہتے ہیں، دوسرے مصرع کا جو آخری جز ہوتا ہے اسے ضرب کہتے ہیں۔ وہ جز جسے عروض کہا جا رہا ہے اور وہ جز جسے ضرب کہا جا رہا ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر جو اور جز بچتے ہیں انہیں حشو کہتے ہیں، حشو۔ ہاں، شعر 2 مصرعوں پر منقسم ہوتا ہے۔ مصرع اول کو صدر، ثانی کو عجز، صدر کے آخری جز کو عروض، عجز کے آخری جز کو ضرب، بقیہ اجزاء کو حشو کہا جاتا ہے۔ آگے چل کے تفصیلی بحث میں تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں جس بیت کے تمامی اجزاء ہوں اسے تام، جس کے ہر مصرع کے اخیر سے ایک جز حذف ہو اسے مجزو، جس کا نصف حذف ہو اسے مشتور، جس کے 2/3 اجزاء حذف ہو اسے منحوک کہا جاتا ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مفاعیل 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 مفاعیل، 4 بار مفاعیل 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 مفاعیل، 4 بار، اور کل ملا کے 8 اجزاء ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 8 اجزاء ہو گئے۔ یہ بار ہزج ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی کلام
انہی 8 اجزاء کے ساتھ کہا، یعنی انہی 8 اجزاء کو لے کر کہا۔ آپ کے ہر شعر میں 8 اجزاء آ رہے ہیں، ہاں آپ کے ہر شعر میں 8 اجزاء آ رہے ہیں، تو آپ کے ایسے شعر کو تام کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہاں مثال کے طور پہ آپ نے بارے حزج کو لیا، اس میں تو 3 بار ہے، کل 6 اجزاء ہیں، تو آپ بحر حزج مفاعیل مفاعیل مفاعیل، ایک مصرع آپ نے اس پہ کہا، اور دوسرا مصرع مفاعیل 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 اس پہ کہا۔ کل ملا کے بارے حزج کے 6 اجزاء ہیں۔ آپ جو شعر کہہ رہے ہیں، آپ ان تمامی اجزاء کو استعمال کر رہے ہیں، ان تمامی اجزاء کو لے کر کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے شعر کو تام کہا جائے گا، تام، یعنی جو بحر آپ نے استعمال کی اس کے تمام اجزاء پر آپ شعر کہہ رہے ہیں تو اسے تام کہیں گے، تام۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک جز حذف کر دیا آپ نے، کل 6 اجزاء تھے بحر حزج کے، آپ جب اس پہ شعر کہنا شروع کیے تو آپ نے ایک مصرع کہا 2 جز پر، اور دوسرا مصرع کہا 2 جز پہ، ایک جز آپ نے حذف کر دیا۔ کل اجزاء 6 تھے، مگر آپ اب جو شعر کہہ رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، ان 6 اجزاء کو لے کر نہیں بلکہ 6 اجزاء میں سے آپ نے 4 کو لیا اور 2 کو حذف کر دیا، مصرع اولیٰ کے آخر سے 1 حذف کر دیا، مصرع ثانیہ کے آخر سے 1 حذف کر دیا، تو آپ نے مکمل اجزاء پر شعر نہ کہہ کے ایک جز کو حذف کر کے، ہر مصرع کے اخیر سے ایک جز کو حذف کر کے، ہاں مثال کے طور پر 6 اجزاء تھے، مفاعیل 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 مفاعیل، تو آپ نے 6 پر نہیں بلکہ 4 پہ اپنا پورا شعر کہا، مفاعیل مفاعیل، ایک مصرع اس پہ کہا، دوسرا مصرع مفاعیل مفاعیل، ایک مصرع آپ نے اس پہ کہا، یعنی ایک جز حذف کر دیا آپ نے۔ ہاں بجائے 6 اجزاء کے آپ نے 4 اجزاء 4 ارکان استعمال کیے، تو اب آپ کے شعر کو تام نہیں بلکہ مجزو کہا جائے گا۔ مجزو، کیا؟ مجزو، یعنی وہ شعر کہ جس کے ہر مصرع کے اخیر سے ایک جز کو حذف کر دیا گیا ہو، تو اب ایسے شعر کو کیا تام نہیں بلکہ مجزو کہتے ہیں۔ کیا؟ مجزو کہیں گے۔ ہاں، جس کا نصف حذف ہو اسے مشطور، نصف حذف ہو، کل 6 اجزاء تھے، آپ نے جب اپنا شعر کہا تو 6 اجزاء نہیں بلکہ 3 ہی اجزاء استعمال کیے، یا کل 8 اجزاء تھے، اصل 8 اجزاء ہیں، 8 ارکان ہیں کہ پہلے مصرع میں 4 ہیں، دوسرے مصرع میں 4 ہیں، مگر آپ نے جب اس پر شعر کہا تو آپ نے 8 اجزاء کو لے کر شعر نہیں کہا بلکہ صرف 4 اجزاء لیے آپ نے، 2 جز پر 1 مصرع کہا آپ نے، اور دوسرے 2 جز پر دوسرا مصرع کہا آپ نے، تو اب آپ کے شعر کو تام نہیں کہیں گے، مجزو نہیں کہیں گے بلکہ اسے مشطور کہیں گے۔ مشطور، کیا کہیں گے؟ مشطور۔ ہاں، اور اگر آپ نے اس سے بھی زیادہ اجزاء حذف کر دیے، 6 اجزاء تھے، 6 اصل میں، مگر آپ نے جب شعر کہا تو 6 کو استعمال نہیں کیا، 4 کو استعمال نہیں کیا بلکہ 4 حذف کر دیے آپ نے، اور صرف 2 ہی جز کو استعمال کیا، ایک مصرع 1 جز پہ کہا، دوسرا مصرع دوسری بات دوسرے جز پہ کہی، تو اگر ایسا ہے تو اب آپ کے شعر کو نہ تام کہیں گے، نہ مجزو کہیں گے، نہ مشطور کہیں گے بلکہ منحوک کہیں گے، منحوک۔ تو آپ نے یہ شعر کی 4 قسمیں پڑھ لی کہ
کہ بحر کے اگر تمامی اجزاء کو لے کر آپ نے شعر کہا ہے تو اسے تام کہا جائے گا، یعنی بحر کے جتنے اجزاء جتنے ارکان ہیں ان تمام کو آپ نے اگر اپنے شعر میں استعمال کیا ہے تو اسے تام کہیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اصل اجزاء میں سے ہر مصرعے کے اخیر سے ایک ایک جز حذف کر دیا اور آپ نے اس پہ شعر کہا تو اسے مجزو کہیں گے۔ اور اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھے، یعنی ایک ایک جز نہیں بلکہ کل اجزاء میں سے آدھے حذف کر دیے آپ نے اور آدھے کو رکھا، پھر انہی آدھے کو دو جگہ تقسیم کر لیا آپ نے، اور ایک تقسیم پہ ایک مصرع کہا آپ نے اور دوسری پہ دوسرا مصرع کہا آپ نے، تو اسے مشطور کہیں گے۔ اس سے بھی اگر آپ آگے بڑھے کہ آپ نے 2/3 اجزاء حذف کر دیے، اصل اجزاء 6 تھے، آپ نے 4 کو حذف کر کے صرف 2 جزوں پر 2 رکن پر ایک شعر کہا، ایک مصرے ایک جز پر ایک مصرع اور دوسرے پر دوسرا مصرع، تو ایسے شعر کو ایسے بیت کو منحوق کہیں گے۔ ہاں آگے چل کے ہر ایک کی مثال آئے گی۔ ہاں امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تختی، تختی کا کیا مطلب؟ تو تختی کا جو اصل جو لغوی معنی ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کسی چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو فن عروض میں تختی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ نے شعر کہا ہے وہ شعر آپ لکھیں اور شعر کے نیچے جس بحر پہ آپ نے شعر کہا ہے اس بحر کو لکھیں اور پھر مقابلہ کریں کہ آپ کے شعر میں حرکت کے مقابل میں حرکت ہے، ساکن کے مقابل میں ساکن ہے، یعنی بحر میں جو بحر کے جو اجزاء ہیں ان میں جو حرف متحرک ہے اس کے مقابل میں آپ کا متحرک ہے، اس کے مقابل میں ساکن ہے۔ ہاں جہاں ساکن ہے اس کے مقابل میں آپ نے ساکن رکھا۔ ہاں تو اجزائے شعر کو شعر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابھی آگے ایک صفحہ پلٹیں گے آپ 2 صفحے، تو وہاں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کوئی ایک شعر لے لیں، ہاں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، تو متفاعل 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 متفاعل، تو آپ پہلے یہ شعر لکھ لیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دہاں نہیں۔ یہ شعر لکھ لیا آپ نے، اسی شعر کے نیچے جس وزن پہ ہے وہ وزن لکھ دیں آپ، متفاعل 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 متفاعل، آپ نے اسی شعر کے نیچے یہ لکھ دیا۔ اب دیکھیں آپ ملائیں کہ متفا میں پہلا متحرک ہے، دوسرا متحرک ہے، تیسرا متحرک ہے، چوتھا ساکن ہے۔ پھر آپ اپنے شعر پہ گئے، وہ کما، تو وہ کما میں وا متحرک ہے، جو وہ ہے ہا، وہ ہا گر جائے گی، گرا دیتے ہیں اس کو، وہ کما تو وا متحرک ہے، پھر کاف متحرک ہے، پھر میم متحرک ہے، پھر ما کے بعد الف ساکن ہے، تو وہ کما متفا ہو گیا۔ وہ میں جو ہا ہے وہ ہا شمار نہیں ہوگا، حروف علت کہلاتے ہیں یہ، ہا ہے، الف ہے، واو ہے، یہ انہیں گرا دیتے ہیں، ان کی اگر حاجت پڑتی ہے تو رکھتے ہیں ورنہ گرا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اب وہ اب اسے وہ نہ کر کے پڑھیں، وہ کما پڑھیں، کیا وہ کما، تو وہ کما واو متحرک ہے، کاف متحرک ہے، میم متحرک ہے، الف ساکن ہے، 3 متحرک کے بعد چوتھا ساکن ہے، اسی کے نیچے آپ نے لکھا ہے متفا، کیا لکھا ہے آپ نے؟ متفا، تو متفا میں میم متحرک ہے، تا متحرک ہے، فا متحرک ہے، الف ساکن ہے، 3 متحرک کے بعد چوتھا ساکن ہے متفا میں۔ ایسے ہی وہ کمال حسن، 3 متحرک کے بعد چوتھا ساکن ہے، ہاں وہ کما لحس کیا لحس، لا متحرک ہے، پھر اس کے بعد حس، ہا متحرک ہے، سین ساکن ہے، یعنی 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہے۔ نیچے آئیے آپ، متفاعل، کیا ہاں متفا کی جگہ وہ کما ہو گیا، وہ کما،
اور ایلن کی جگہ کیا ہوگا؟ وہ کما لہس، لہس یہ ہوگا ایلن کی جگہ، ایلن کی جگہ کیا ہوگا؟ لہس، لام ہا متحرک سین ساکن، ایسے ہی ایلن، تو یہ وزن ہو گیا، اسے کہتے ہیں تختی۔ یعنی آپ نے جس بحر پہ شعر کہا ہے، پہلے شعر لکھیں آپ، اس کے مقابل لکھ دیں آپ وہ وزن، اس کے بعد ملائیں آپ کہ جو وزن جو بحر کے اجزاء ہے ان میں کیا ہمارے شعر میں مقابلہ برقرار ہے، یعنی متحرک کے مقابل متحرک ہے، ساکن کے مقابل ساکن ہے، یہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ کا شعر صحیح ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، ساکن کے مقابل میں آپ کا متحرک ہو گیا یا متحرک کے مقابل میں ساکن ہو گیا تو آپ کا شعر بے وزن ہو جائے گا۔ ہاں، اور یہ جو واو ہے، الف ہے، چھوٹا ہا، یہ ان حروف علت کہلاتے ہیں۔ یہ جب شعر و شاعری کرتے ہیں اردو زبان میں، ہاں تو اگر حاجت پڑتی ہے ان کی تو انہیں رکھتے ہیں، ورنہ انہیں گرا دیتے ہیں، ہاں ان کا شمار نہیں کرتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تختی کا مطلب کیا ہے، آگے چل کے باہر کا تفصیلی بیان جہاں آئے گا اور سمجھ میں آ جائے گی۔ اب سامنے تو ہو نہیں، سمجھا دیں لکھ کے۔ دیکھیں نمبر 1، تختی میں صرف حرکت سکون کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہاں آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کما میں واو مضموم ہے اور یا متفا میں میم مضموم ہے، تا اور فا یہ مفتوح ہے، تو وہ کما میں بھی ٹھیک ہے، آگے چلیں گے۔ اے لن ٹھیک ہے، لے حس برابر ہو گیا۔ اگر اور آگے چلیں گے تو ایسا ہوگا کہ متحرک کے مقابل متحرک تو ہوگا، مگر ایک جگہ ضمہ ہوگا تو دوسری جگہ فتحہ ہوگا، ایک جگہ کسرہ ہوگا تو دوسری جگہ ضمہ ہوگا، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، بس اعتبار حرکت اور سکون کا ہے کہ جس کا جو حرف متحرک ہے آپ کے شعر میں، جو حرف اس کے مقابل میں آیا وہ متحرک ہو، چاہے ضمہ ہو، فتح، کسرہ، کچھ بھی ہو، جو ساکن ہے وہ ساکن ہو۔ یہ نہیں کہ یہاں ضمہ ہے وہاں ضمہ ہو، یہاں کسرہ ہے وہاں کسرہ ہو، یہاں فتح ہے وہاں فتح، ایسا نہیں ہے، بس حرکت کے مقابل میں حرکت ہو اور ساکن کے مقابل میں ساکن ہو۔ ایسا نہیں کہ ضمہ کے مقابل میں ضمہ ہو، کسرہ کے مقابل میں کسرہ ہو اور فتح کے مقابل میں فتح ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں تختی میں صرف حرکت سکون کا مقابلہ ہوتا ہے، ضمہ فتح کسرہ کی موافقت ملحوظ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، تختی میں اعتبار ان حروف کا ہے جو بولنے میں آئیں، ان کا نہیں جو لکھنے میں آئیں۔ یعنی جو تختی کی جاتی ہے تو ہم ان حروف کا شمار کریں گے جن کا تلفظ ہوتا ہے۔ ہاں جیسے زیدن، تو زیدن میں تنوین ہے، نون لکھا ہوا نہیں ہے مگر ہم نون پڑھ رہے ہیں، زیدن، زیدن، ایلتن ہے یا نہیں، نون لکھا ہوا نہیں ہے، نون لفظوں میں لکھا ہوا، انا زیدن میں کیا زیدن کے دال کے بعد نون لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے، مگر اس کا تلفظ ہو رہا ہے۔ تو تلفظ جب ہو رہا ہے نون کا تو نون کا شمار کریں گے، جب تختی کریں گے تو زیدن کو دال دو زبر دن نہیں لکھیں گے بلکہ دال نون زبر دن شمار کریں گے۔ ہاں دال نون زبر دن۔ ہاں تو تختی میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ ان حرفوں کا ہوتا ہے جو بولنے میں آتے ہیں، جن کا تلفظ کیا جاتا ہے، خواہ وہ لکھنے میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔ اور اگر ایسا کوئی حرف ہو کہ وہ لکھا ہوا ہے مگر بولنے میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ والشمس، والشمس میں الف لام لکھا ہوا ہے، والشمس میں الف لام لکھا ہوا ہے، الشمس میں الف لام ہے یا نہیں ہے تعریف کا، مگر وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، اس کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جو حروف بولنے میں آتے ہیں ہاں ان کا اعتبار ہوتا ہے، خواہ وہ لکھنے میں اگرچہ نہ آئے، اور اگر لکھنے میں آ رہے ہیں بولنے میں نہیں آ رہے تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا، بولنے والوں کا وہی اعتبار ہوتا ہے۔ تختی میں اعتبار ان حروف کا ہے جو بولنے میں آئیں، ان کا نہیں جو لکھنے میں آئیں، لہٰذا جو حروف بولنے میں آتا ہے وہ شمار ہوگا اگرچہ لکھنے میں نہ آئے، جیسے تنوین، اور جو بولنے میں نہیں آتا شمار نہ ہوگا اگرچہ لکھنے میں آئے، جیسے حمزہ وصل۔ تختی میں علتن کو علتن اور والشمس کو والشمس لکھا جائے گا۔ ہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ والشمس میں
الف لام اگرچہ لکھا ہوا ہے مگر بولنے میں نہیں آ رہا، لہذا اس الف لام کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور علتن میں نون اگرچہ لکھا ہوا نہیں ہے مگر بولنے میں آ رہا ہے، اس کا اعتبار ہوگا، ہاں اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہ قواعد آپ نے پڑھ لیے، اب بحریں ہیں اور اس کے بعد بحروں کا تفصیلی بیان ہے، ہاں اور کچھ اور باتیں ہیں، اسے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے اب۔